بعض لوگ سوال کرتے ہیں قربانی کرنا افضل ہے یا قربانی کے بدلے پیسے غریبوں کو دے دینا افضل ہے؟ یہ سوال کرتے ہیں. فلسطین کے حوالے سے بھی یہ سوال آیا تھا, مجھے بھی پوچھا گیا تھا. فلسطین کے حالات بہت خطرناک ہیں, بھوکے پیسے مر رہے ہیں لوگ, تو کیا ایسے وقت میں قربانی کا وقت آیا؟ اب قربانی کے جو پیسے آپ نے جمع کر کے رکھا تھا, سوال کرتے ہیں لوگ, اب ان پیسوں کو غربا اور مساکین میں صدقہ و خیرات کر دیا جائے یا جانور کی قربانی دے دی جائے؟ کون سا کام زیادہ بہتر ہے, افضل کون سا کام ہے؟ ہاں, یہ مسئلہ ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ قربانی کے دنوں میں قربانی کرنا ہی افضل ہے. صدقہ کرنے سے زیادہ افضل کیا ہے؟ قربانی کرنا افضل ہے. اس کے کئی وجوہات. سب سے پہلی وجہ یہ ہے, قربانی کرنا ایک مستقل عبادت ہے. یہ بڑی عبادت ہے, اس عبادت کو انجام دینا ہے آپ کو. یعنی قربانی کرنا کا مسئلہ صرف پیسوں کا نہیں ہے کہ آپ نے پیسے جانور پہ لگا دیے, نہیں, قربانی کرنا ایک مستقل عبادت ہے. اس عبادت کو انجام دینا بہت بڑا کام ہے, اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خاص طور سے اس کا حکم دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اللہ کے خاطر نماز پڑھیے, اللہ کے خاطر جانور کی قربانی پیش کیجیے. فصل لربک وانحر, تو یہ مستقل عبادت ہے. اسی لیے صدقہ کرنے سے بہتر یہ ہے کہ جانور کی قربانی کی جائے. اور دوسری بات یہ ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ میں 10 سال تک رہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سال قربانی کو چھوڑ کر ان پیسوں کو صدقہ نہیں کیا. ایسا نہیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, ہر سال آپ نے جانور کی قربانی پیش کی ہے. اگر قربانی کرنے کے بجائے ان پیسوں کو غربا اور مساکین میں دے دینا افضل اور بہتر ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے کرتے تھے وہ کام, لیکن نبی نے نہیں کیا نا ایسا. نبی نے کیا کیا؟ جانوروں کی قربانی پیش کی ہے. تو صدقہ پیسے دینے سے زیادہ صدقے کے طور پہ جانور کی قربانی کرنا یہ افضل ہے. تیسری بات یہ ہے, صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عمل بھی. صحابہ اکرام قربانی کرنے کے بدلے ان پیسوں کو فقراء میں تقسیم نہیں کرتے تھے. صحابہ کا بھی عمل یہ تھا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جانوروں کی قربانی پیش کرتے تھے. اگر صدقہ کرنا افضل ہوتا تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس پر عمل کرتے, لیکن صحابہ اکرام نے ایسا نہیں کیا. اس سے معلوم ہوا کہ صدقہ کرنے سے بہتر ہے کہ آپ قربانی پیش کریں. اسی طریقے سے چوتھی بنیادی وجہ یہ ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسے سچویشن آئے تھے کہ جس سچویشن میں صحابہ بھوک کا شکار ہو گئے. وہاں بھی مسئلے آئے تھے, یہ صحابہ اکرام کو پریشانیاں آ گئی تھی بھوک وغیرہ کی, لیکن اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے یہ نہیں کہا تھا کہ اس سال تم قربانی مت دو, جو تمہارے پاس پیسے ہیں وہ صحابہ پر صدقہ و خیرات کر دو. ایسا کہا تھا کیا نبی نے؟ نہیں کہا تھا. کیا معلوم ہوا اس سے؟ وہاں بھی وہ سچویشن آئے تھے, اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو قربانی کرنے کا حکم دیا تھا, بلکہ خود بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی پیش کی تھی. تو اس سے معلوم ہوا. اور چھٹی وجہ یہ ہے کہ اگر ہر سال لوگوں کے بھوک اور پیاس کے مسئلے کو بنیاد بنا کر جانوروں کی قربانی کرنا چھوڑ دیں گے, یہ جو بہت بڑی عبادت ہے یہ عبادت ختم ہو کر رہ جائے گی. ختم ہو کر رہ جائے گی, نہیں رہ جائے گی. ہر سال لوگ یہ سوچنے لگیں کہ بھئی میں اس سال قربانی نہیں دوں گا, میں اس سال قربانی نہیں دوں گا, میں کیا کروں گا, پیسے غربا اور مساکین میں تقسیم کر دوں گا. ایسا لوگ کرنے لگیں تو یہ قربانی جیسی بڑی عبادت ہے یہ عبادت ختم ہو کر رہ جائے گی. یہ بالکل غلط بات ہے. اللہ رب العالمین یہ چاہتا ہے کہ ہر سال اس کے نام پر جانوروں کی قربانی دی جائے اور اس کے تکبیر اور اس کے توحید کے کلمے جو ہے بلند کیے جائے. یہی بات جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے, شیخ الاسلام ابن تیمیہ, ابن قیم, ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیل سے اس بات کو واضح کیا ہے.